أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا وحبيب قلوبنا وشفيع ذنوبنا أبي القاسم محمد وآله الطيبين الطاهرين المعصومين المظلومين، سيما بقية الله في أرضه. اللهم صل وسلم وزد وبارك على صاحب الدعوة النبوية والصولة الحيدرية والعصمة الفاطمية والحلم الحسنية والشجاعة الحسينية والعبادة السجادية والمآثر الباقرية والآثار الجعفرية والعلوم الكاظمية والحجج الرضوية والجود التقوية والنقاوة النقوية والهيبة العسكرية والغيبة الإلهية. صلوات. أما بعد، فقد قال الله تبارك وتعالى في القرآن المجيد والفرقان الحميد: وقوله الحق وهو أصدق الصادقين. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. أفوض أمري إلى الله إن الله بصير بالعباد. پروردگار عالم نے ہماری اس گناہگار زبانوں کو ذکر قرآن اور قرآن ناطق سے ان ایام میں ایسا مصروف رکھا ہے کہ اپنے اوپر بھی انسان کو ناز اور فخر ہوتا ہے کہ الحمدللہ ہم عزاداری کرنے کی بہترین سعی و کوشش میں ہیں، اور اس عزاداری میں ہم بار بار تجدید نیت کر رہے ہیں۔ نیت کی دنیا، اگر آپ کو یاد ہو، میں نے پہلی مجلس میں ذکر کیا کہ یہ ایک عجیب دنیا ہے۔ اس دنیا میں جو انٹینشن کی دنیا ہے، کوئی لیمٹس ہی نہیں ہے، کوئی حد ہی نہیں ہے، نہ زمان، نہ مکان، نہ آئندہ، نہ گزشتہ۔ آپ ایک اچھی نیت کر لو۔ ہماری اگر یہ نیت ہو کہ پروردگارا جب تک یہ کائنات ہے ذکر حسین ہوتا رہے، مجھے خدایا تو طول عمر دے تاکہ میں اسی طرح مجلسیں برگزار بھی کرتی رہوں اور پڑھتی رہوں، سنتی رہوں، پھیلاتی رہوں کلام حسینی، پیغام حسینی کو۔ اور اگر بالفرض ہم چلے جاتے ہیں اس دنیا سے، آپ کو یقین آئے گا کہ آپ کی یہ نیت اس قدر آپ کے کام آئے گی کہ عالم برزخ میں آپ ہیں، لیکن قیامت تک جو عالم برزخ طول پکڑے گا، اس وقت تک آپ کا نام ذاکرین، آپ کا نام عزاداران حسین ابن علی میں لکھا جائے گا۔ یہ وہ معجزہ ہے جو نیت کرتا ہے۔ اس لیے اپنی نیتوں کو بہت بلند و بالا اور اونچا سوچو، تو پروردگار عالم ویسا ہی آپ کو دینے شروع کر دیتا ہے۔ الحمدللہ، موضوع سخن زندگی میں سکون کیسے حاصل کریں اور کن چیزوں سے انسان نفس مطمئنہ تک پہنچتا ہے۔ انشاءاللہ کبھی موقع ملے تو میں آپ کو زیارت امین اللہ کی جانب دعوت دینا چاہوں گی۔ آج اشارتاً میں عرض کرتی ہوں کہ ایک عمل جو انسان کی زندگی میں سب سے زیادہ سکون لے کر آتا ہے، وہ ہے اہل بیت علیہم السلام کی زیارت کرنا، ان کی زیارت، ان کی محبت، اور اس کے لیے بھی کوئی لیمٹس نہیں ہے۔ آپ حیران ہو جائیں گے کہ یہ کیسی دنیا ہے۔ اور زیارت امین اللہ جسے امام سید الساجدین نے تعلیم دی ہے،
اور امام باقر علیہ السلام نے اس کو پھیلایا ہے، کیونکہ امام باقر کے زمانے میں قبر امیر المؤمنین کا تعارف لوگوں سے کروایا گیا، لوگوں کو صحیح طرح پتہ چلا کہ کہاں مولائے کائنات کی قبر اطہر ہے، اور پھر حرم بننا شروع ہوا۔ پتہ ہے آپ کو اس زیارت کی فضیلت کے بارے میں کیا روایت ہے؟ امام باقر علیہ السلام سے منقول ہے، امام جعفر الصادق سے بھی، یہ صادقین علیہ السلام ہے، اس طرح سے ہمیں پیغام ملا ہے کہ جو اس زیارت کو پڑھے گا آقا امیر المومنین کے لیے یا باقی ائمہ میں سے جس امام کے لیے بھی، امام حسین کے نام پر آپ 40 تک ہر روز، بہت چھوٹی سی زیارت ہے، بہت ہی اوتھینٹک زیارت ہے، بہت ہی پاورفل زیارت ہے، جس نے اس زیارت کو پڑھ لیا اس کی تو قسمت جاگ گئی۔ کہتے ہیں اس کو یہ زیارت جو ہے وہ نور کی شکل میں آپ کے نامہ اعمال میں اس طرح سے داخل ہو جائے گا کہ وہ ایک خزانہ ہوگا، اور وہ خزانے کی شکل میں قبر میں آپ کی قبر کو وسعت دے گا، اور وہ ابھی امام زمانہ کے پاس محفوظ ہے۔ جہاں آپ زیارت امین اللہ پڑھتے ہیں وہاں وہ ایک ٹریجر بنتا ہے، اس ٹریجر میں، اس صندوق اعمال میں محفوظ رہتا ہے، اور امام اس کی حفاظت فرماتے ہیں، آپ یقین کیجئے۔ اور وہاں یہ کام آتا ہے جہاں جہاں ہم نہایت تنہائی کے عالم میں ہوں گے، اور دنیا کی مشکلات تو کچھ بھی نہیں ہے نا آخرت کے مقابلے میں۔ دنیا کی مشکلات کو تو کتنی آسانی سے یہ زیارت امین اللہ حل کرتا ہے۔ کیوں میں زیارت امین اللہ کی طرف آ رہی ہوں؟ کیونکہ اس میں ہم نفس مطمئنہ مانگتے ہیں، اس کی جو دعائیں ہیں وہ بے مثال ہے۔ انشاءاللہ آپ لوگ ذرا دیکھ لیجئے گا، اور ایک دن مجھے موقع ملے تو میں اس کی مختصر سی شرح آپ کے سامنے کامنٹری بیان کروں گی تاکہ آپ لوگ لطف لیں۔ اور ہمارا جو موضوع ہے سکون کی طرف جانے کا، اس میں ایک چیز جو انسان کو بہت زیادہ سکون دیتی ہے وہ یقیناً اہل بیت علیہ السلام سے کنیکٹڈ رہنا ہے۔ کیونکہ میرے نبی محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم آپ نے فرمایا ہے کہ جعل اللہ، پروردگار عالم نے اہل البیت کو بنایا ہے اماناً لأہل الارض، زمین والوں کے لیے پیس، سکون، اطمینان۔ ان بے چین دلوں کو چین اس وقت ملتا ہے کہ جب وہ اہل بیت علیہ السلام کے قریب سے قریب تر آتے ہیں۔ اہل بیت کی وہ عظیم، وہ بحر عمیق، جو بھی اس میں غوطور ہوتا ہے وہ حیران رہ جاتا ہے۔ جیسے ایک واقعہ ملتا ہے کہ ایک کرسچن کپل جو ہے وہ دین کی، سکون کی تلاش میں نکلتے ان کو بتایا گیا کہ اگر یہ پتہ کرنا ہے کہ پروردگار عالم نے انہیں کیوں بنایا ہے اور یہ سب کچھ کیا ہے، کیونکہ کرسچینٹی انہیں اطمینان نہیں دلا سک رہی تھی اور وہ بے چین تھے، تو ان کو بتایا گیا کہ یا چائنا میں تمہیں بہت سے مذاہب ملیں گے، تم اپنی آئیڈیالوجی کو بدل سکتے ہو، یا انڈیا میں۔ وہ چائنا گئے، وہاں پر آپ کو پتہ ہے بدھزم ہے، تبت جو جگہ ہے وہاں پر بہت سی جو وہاں کی ٹیچنگس تھی اس کو سیکھا، پریکٹس کیا، لیکن پھر بھی اس خلا کا احساس ہوا، اس کمی کا احساس ہوا، سیٹسفائی نہیں ہوئے، اور پھر آگے انڈیا کی جانب، انڈیا آئے، وہاں پر بھی جو بھی سکھایا گیا ان سب کو انجام دیا، کئی عرصہ وہاں رہے، لیکن پھر بھی پیاس نہیں بجھی۔ میں خود ایک اسپینش لیڈی سے حرم مطہر حضرت معصومہ قم میں ملی، اور ان کی داستان بھی بالکل ہی ایسی تھی، یہ کسی عالم نے مجھے بتائی، مشہد مقدس کے عالم نے، اور یہ جو ہے میں نے خود اپنی آنکھوں سے دیکھا کہ وہ اسپینش لیڈی بھی یہی کہتی ہے، میں ہر جگہ، تمہیں یقین نہیں آئے گا میں نے کتنے مذاہب کو پریکٹس کیا، اور جب میں پھر اسلام میں بھی آئی تو مجھے سیٹسفیکشن نہیں ملی، کیونکہ اکثر بہت زیادہ شریعت کا ذکر کیا جاتا ہے، یہ کرو، یہ نہیں کرو گے تو جہنم میں چلے جاؤ گے، شرع ہے، لا ہے، قانون ہے، لیکن جب مکتب اہل بیت میں آپ
اس دروازے میں داخل ہو جاتے ہیں تو کیا سکون ملتا ہے، کیا بیلنس ہے، کیا اعتدال ہے، کیا عجیب معجزہ ہے اس مذہب میں. انسان حیران رہ جاتا ہے کہ عقل کو بھی سیراب کر رہا ہے، ہمارے عرفان کو بھی سیراب کر رہا ہے، عشق و محبت و ایموشنل اور احساسات و گریہ اور بکا اور مجلس حسینی بھی ہے، اور ساتھ ساتھ شریعت بھی ہے. سب ایک ساتھ حسین انداز سے کمبائن ہو کے انسان کی ہر طرح کی تھرسٹ کو کوئنچ کرنے والا مکتب اہل بیت علیہ السلام ہے. وہ کہتے ہیں ہم آئے اور اس طرح گھومتے گھومتے ہمیں یہاں سے گزر کے جانا تھا ایران سے، اور ہم جب مشہد سے گزر رہے تھے تو ہم نے کہا چلے ہم مشہد کو تھوڑا سا وزٹ کرتے کرتے جب ہم نے دیکھا کہ ایک جگہ ہے، لگتا ہے کوئی پیلس ہے اور لوگ بہت جا رہے ہیں ادھر. پوچھا یہ کس کا پیلس ہے، یہ کون سا کنگ ہے؟ تو بتایا گیا کہ یہ ان لوگوں کے نبی کا بیٹا ہے. تو کہا ان کے نبی کا بیٹا، مجھے ملنا ہے ان سے. کون ہے یہ جس کے پاس اتنے لوگ جا رہے ہیں؟ کہا نہیں وہ زندہ نہیں ہے. کہا اچھا وہ زندہ نہیں ہے پھر بھی اتنے لوگ جاتے ہیں اور اتنا بڑا پیلس ہے؟ کہا مجھے اندر جا کے دیکھنا ہے. وہ اندر جانا چاہ رہے تھے، جانے نہیں دیا، اور آ کے باہر روڈ پر پریشان بیٹھے ہوئے تھے. تو ایک شخص جس کو لینگویج آتی تھی اس نے آ کر ان لوگوں کی مدد کی اور انہیں اندر لے گئے. جب وہ اندر گئے حرم میں تو کہتے ایک لمحے کے لیے اس شخص نے جو عیسائی ہے، کرسچن ہے، احساس کیا کہ پورے حرم میں ہوں اور وہ قبر ہے، اور اس قبر پر ایک نہایت نورانی شخص بیٹھا ہے جس کے چہرے پر مسکراہٹ ہے، اور وہ مجھے کہہ رہا ہے خوش آمدید، خوش آمدید، اہلاً و سہلا. تیرے جتنے بھی سوالات ہیں ان سب کا جواب تجھے مل جائے گا. اور تھوڑی دیر بعد وہ دوبارہ سے اس عالم دنیا میں آتا ہے اور دیکھتا ہے اتنا رش ہے، اتنے لوگ ہیں. حیران ہوا کہ واحد جگہ جہاں آ کر مجھے سکون ملا، میری وہ بے چین روح جو ہے وہ چین پا گئی، وہ یہی ہے. اور وہ حیران ہو رہا تھا یہ کیا ہو رہا ہے میرے ساتھ. اور پھر اس نے جا کر پتہ کرنا شروع کیا یہ کون ہے، یہ کیا ہے، پڑھنا شروع کیا، علماء سے ملا، اور آخر میں جو ہے وہ اسلام لے آتا ہے، اہل بیت کی محبت. اور میں نے قوم میں بھی جو سنا ہے، یہ تو میں نے خود نہیں دیکھا، جو آپ نے ٹونی بلیئر کی جو ہاف سسٹر ہے، آئی تھنک ان کا نام مجھے بھی یاد نہیں آ رہا، کافی مشہور ہے، اگر آپ سرچ کریں تو قوم میں امام رضا علیہ السلام کی سسٹر اخت الرضا کے حرم میں ان کے ساتھ یہی کیفیت ہوئی تھی. جسے صحیح تلاش ہو، جو بے چین ہو، اس کو چین ملتا ہے. تو اسی بارگاہ میں آپ کے سامنے کچھ فضائل اہل البیت علیہم السلام جو ہے وہ دشمنان اہل بیت کی زبانی بیان کرنا چاہوں گی، آپ لطف لوگے. آپ دیکھیے کہ ہارون رشید، وہ جو کہ دشمنان اہل بیت میں سے ہے، وہ کہتا ہے کہ جب اس سے پوچھا گیا کہ یہ لوگ کون ہیں، کیونکہ ایک مرتبہ جب وہ گیا بیت اللہ کی جانب، دیکھا ہر کوئی جو ہے وہ امام کاظم علیہ السلام کی عزت اور احترام کر رہا ہے، تو کہا کہ انا امام الجسوم وہو امام القلوب. دشمن یہ کہتا ہے کہ میں جسموں کا امام ہوں لیکن وہ دلوں کا امام ہے، اسے امام کہتے، مجھے امام نہیں کہتے، ایسے کہا. اور جب منصور دوانقی جو کہ قاتل امام جعفر صادق علیہ السلام ہے، اس سے جب پوچھا گیا کہ امام جعفر صادق کیسی شخصیت ہے، تو اس نے خود کہا کہ یہ وہ شخص ہے جو اٹکا ہوا ہے میرے گلے میں، یعنی میری حکومت کے خلاف جو ہے وہ لوگ اس کی طرف جا رہے ہیں، لیکن ہوا اعلم فی اہل الارض، زمین والوں میں اس سے زیادہ علم والا کوئی بھی نہیں ہے. خود نہ چاہتے ہوئے اہل بیت کے فضائل پڑھنے والے کبھی خلفائے عباسی ہیں تو کبھی خلفائے بنی امیہ ہیں، وہ نہیں چاہتے لیکن پھر بھی اتنے فضائل بیان کرتے ہوئے نظر آتے ہیں، کیونکہ یہی وہ جگہ ہے جہاں آ کر ہم سب
کہ سب جو ہے وہ اپنی زندگی کے مقصد کو سمجھنے لگ جاتے ہیں۔ جی ہاں، ہمیں پروردگار عالم کا شکر ادا کرنا ہے کہ ہمارے پاس خزانہ ہے، ذخیرہ ہے اس عزاداری کا۔ ہم اگر شکر ادا نہ کریں، جس طرح ہاشم جعفری کے بارے میں ہے، امام ہادی علیہ السلام کا صحابی زندان میں تھا، جیل میں تھا، اذیتیں اٹھا کر آیا، اور اس نیت سے امام ہادی علیہ السلام سے ملنے آنا چاہتا ہے کہ تھوڑی سی شکایت کرے گا، مالی لحاظ سے بہت سختی میں تھا۔ تو جیسے ہی امام کی خدمت پہ پہنچتا ہے تو امام سلام اور احوال پرسی کے بعد کہتے ہیں کہ اے ہاشم، جو نعمتیں پروردگار عالم نے تجھے دی ہیں، کیا تو نے اس کا شکر ادا کیا ہے جو اب تم شکایت کرنے آئے ہو؟ تو وہ حیران ہوا کہ یہ اپنا رسول اللہ، آپ کو پتہ چل گیا کہ میرے دل میں کیا شکایت ہے؟ اور پھر امام نے کہا کہ ہاں، تمہارے پاس نعمت امامت و ولایت ہے۔ کتنے ایسے لوگ ہیں جن کے پاس کوئی امام نہیں، جو اندھے ہوں گے قیامت کے دن، جن کی یہ دنیا بالکل ایک کیڑے مکوڑے کی طرح جی رہے اور یہاں سے چلے جائیں گے، لیکن اپنا مقام تو دیکھو، شکر تو کرو جو اللہ نے تجھے دیا ہے، جو تیرے دل میں ایمان کا نور ہے، اس پر شکر ادا کرو۔ ہم بھی یہی سوچیں کہ جتنی نعمتیں ہیں، کیا ہم نے اس پہ پہلے شکر ادا کیا؟ تو پھر جو نہیں ہے اس پر ہم ناشکری کریں۔ جب جناب ایوب سے لوگوں نے پوچھا کہ آپ اتنے بیمار ہیں اور پھر بھی اتنا شکر ادا کرتے ہیں، یہ کیسے آپ اس مقام تک پہنچے؟ ان کی زوجہ بھی ان سے پوچھتی تھی تو جواب دیا کہ میں 18 سال سے زیادہ ابھی بیماری میں ہوں، لیکن اس سے پہلے مثلاً 40-50 سال تک میں صحت کے عالم میں تھا، خدا نے مجھے صحت دی تھی نا۔ اب 50 سال میں اگر بیمار رہوں اور برابر ہو جائے دونوں کے 50 سال، 50 years, I'm in a healthy position and 50 years I'm so much sick, then I can, after 50 years maybe I can complain a bit that یا اللہ تو نے دونوں برابر دے دیا، اب مجھے صحت کی طرف لیا۔ ابھی تو صرف 18 سال ہوئے، دیکھیں کیا سوچ انسان کی بدل جاتی ہے۔ اللہ اکبر، اللہ اکبر۔ دیکھیں پروردگار عالم نے یہ جو بار بار کہا ہے کہ میں خود بھی شکور ہوں، تم بھی شاکر بنو، یعنی شکر انسان کو اتنا مطمئن بنا دیتا ہے۔ یہ جو بار بار قرآن کہتا ہے کہ اگر آپ نے شکر کیا کہ ابھی اس کووڈ-19 میں بھی جیسے بھی حالات ہے، آپ کے پاس عزاداری کا بہترین انتظام ہے، آپ کا دل تو آپ سے کوئی نہیں لے رہا، آپ کے دل پر آپ کی پوری حکومت ہے، وہ پورا دل آپ امام حسین کو دے دے اور چل پڑیں، آگے جائیں۔ یہاں یہ بتایا جا رہا ہے کہ جب آپ شکر کرتے ہو تو پروردگار عالم آپ کے سامنے دروازے کھولتا چلا جاتا ہے۔ اس کو سائنس نے بھی پروف کیا، میں آپ کو بتاؤں گی۔ اور میں ایک واقعہ سناتی جاؤں، بہت مزے کا، اپنے بچوں کو ضرور سنائیے گا، کہ ایک مرتبہ امام جعفر صادق علیہ السلام تشریف فرما ہے اپنے اصحاب کے ساتھ، اور اتنے میں ایک فقیر شخص آتا ہے، مانگتا ہے، تو امام کے سامنے انگور کا طبق تھا، آپ نے انگور اٹھائے کچھ اور اس فقیر کو دے دیا۔ تو اس فقیر نے کہا نہیں، مجھے یہ نہیں چاہیے، مجھے پیسے دو۔ تو امام نے فرمایا میرے پاس پیسے نہیں ہیں، چلے جاؤ، اور وہ چلا گیا۔ تھوڑی ہی دیر میں اور کوئی مانگنے آ جاتا ہے اور امام اس کو ایک گچھا انگور کا دے دیتے ہیں، گریپ فروٹ جو ہے، اور وہ اس کو لے کر اتنا خوش ہوتا ہے، اللہ اکبر، الحمدللہ کما ہوا اہلو۔ یہ جملہ ضرور یاد کر لیں، آپ یقین نہیں کرے، جس دن آپ نے اس جملے کو نہیں پڑھا آپ کو لگے کہ آپ کا دن انکمپلیٹ ہے، کیونکہ آپ نے جیسے یہ جملہ پڑھ لیا، پروردگار عالم فرشتوں سے کہتا ہے اس کے لیے اجر لکھو، ثواب لکھو۔ فرشتے کہتے ہیں ہم اس کو جمع ہی نہیں کر سکتے، اس جملے کا نور، اس کی برکتیں اتنی زیادہ ہے، ثواب اتنا زیادہ ہے کہ we are unable to note it down، ہم لکھ نہیں سکتے۔ unlimited ثواب اس جملے کا، کس جملے کا ہے؟ الحمدللہ کما ہوا اہلہ،
شکر ہے پروردگار عالم کا جیسا کہ وہ لائق شکر ہے، لائق حمد ہے، لائق ستائش ہے. یعنی میں جتنی بھی اس کی تعریف کروں وہ ناقص ہے. میری تعریف، میرا کلام، میری سوچ، وہ میری سوچ سے بھی زیادہ بالا تر ہے. اب اس نے جیسے شکر کیا، فرزند رسول نے جتنے انگور تھے وہ سب اس کو دے دیے. اس نے تو اور زیادہ مسکرا کر الحمدللہ پروردگارا تیرا شکر. تو امام نے کہا ہے یہ کتنا اچھا بندہ ہے. تو آپ نے جو ہے وہ پوچھا، تھوڑے سے درہم جمع کیے، اس کو دے دیا. تو اس نے اور زیادہ شکر ادا کیا. امام نے پھر اس کو بلایا، کہا یہ تو اتنا شکر ادا کر رہا ہے. کہا میرے پاس اور کیا ہے؟ لباس اپنا پیراہن، ہم تڑپتے امام کے پیراہن کے لیے، لباس کے لیے، اپنے عبا اتار کر اس کو دے دی. اب جب اس نے یہ دیکھا تو پہلے تو کہہ رہے تھے الحمدللہ الحمدللہ. اس دفعہ اس نے کہا یا امام آپ کا شکریہ بہت اچھا عمل ہے، لیکن اللہ کا شکریہ اس طرح سے جیسے پہلے ادا کر رہا تھا نہیں کیا. اب تھوڑا سا رخ امام کی طرف آ گیا. تو امام نے فرمایا کہ اگر یہ پھر الحمدللہ کہتا تو میں اس کو اور دیتا. ٹھیک ہے میرا شکریہ ادا کیا، اس کا بھی ثواب ہے. لا شکر ہو ہی نہیں سکتا، آپ شکر نہیں کر سکتے ہو. صحیح ہے، خالق کی جب تک آپ مخلوق کا شکریہ ادا نہ کرو. مخلوق کا شکریہ ادا کرنا خالق کو بہت زیادہ پسند ہے. ہمارے کلچر میں بعض لوگ کہتے ہیں کہ نہیں میرا شکریہ ادا نہیں کرو، میرا ثواب کم ہو جائے گا. نہیں، یہ بات غلط ہے، یہ بات غلط ہے. ہمیں حکم ملا ہے کہ خدا کا شکر جو ہے وہ مخلوق کے شکر میں پنہان ہے، چھپا ہوا ہے. کہ آپ جتنا لوگوں کے ساتھ ہمبل ہوں گے اتنا ہی زیادہ پروردگار عالم خوش ہوتا ہے. اس لیے جسے روایت میں ہے کہ قیامت کے دن خدا کہے گا کہ کیوں میری عیادت کے لیے نہیں آئے، میں بیمار تھا. تو بندہ حیران ہوگا کہ پروردگارا تو بیمار ہوتا ہے، تیری عیادت یہ کیسے ہو سکتا ہے؟ کہا میرا بندہ بیمار ہوتا تھا اور تو عیادت یعنی اس کو وزٹ کرنے نہیں گیا جب وہ سک تھا. آپ کو میں صحیفہ سجادیہ کی جو دعا نمبر 15 ہے، میں کہوں گی واجب ہے آپ ضرور اس دعا کو پڑھیں، خاص طور پر کووڈ-19 کے اس عجیب بلا کے زمانے میں جہاں ذرا سی بیماری سے ہم ڈر جاتے ہیں اور ہمارا امیون سسٹم بہت ویک ہو جاتا ہے اس خوف کی وجہ سے، اس فیئر کی وجہ سے. یہ دعا جادو کرتی ہے، یہ میریکل ہے. یہ آپ کو اس پرسکون وادی کی طرف لے کر جاتی ہے کہ آپ خود حیران رہ جاتے ہو کہ یہ کیا ہے. کیونکہ امام زین العابدین کی جو دنیا ہے نا صحیفہ سجادیہ کی، وہ ہمیں اس بے چین دنیا سے چین کی دنیا کی طرف لے کر جاتی ہے. آپ یقین تو کریں نا، بار بار دیکھیں ائمہ سے زیادہ مشکلات میں کون تھا اور وہی ائمہ سب سے زیادہ پرسکون تھے. تو سکون کا راز کیا ہے؟ اس راز کو، سیکرٹ کو لے لیں. اس میں سے ایک ہمارے پاس موجود ہے صحیفہ سجادیہ. وہ اللہ سے کنیکٹڈ رہنا اور اس کے ذریعے جو پروردگار عالم انہیں نعمتیں دیتا ہے وہ نہایت عجیب ہے. آئیے میں سائنس کے حوالے سے بتاؤں کہ سائنس نے بھی پروف کیا ہے، یعنی یہ چیز ویزیبل بنی ہے کہ جب آپ خوش ہوتے ہو، جب آپ شکر کرتے ہو، گریٹیٹیوڈ کو اظہار کرتے ہو، تو اللہ نے سسٹم ایسے بنایا ہے تو آٹومیٹکلی جہاں پر ایک خوش انسان ہو، نیگنگ کرنے والا، کمپلین کرنے والا انسان نہ ہو، تو خود بخود ساری اچھائیاں جو ہے آپ کی طرف آپ اس کو اٹریکٹ کرتے ہو. آئی ڈونٹ نو لا آف اٹریکشن یہاں پر بالکل صحیح ہوگا یا نہیں ہوگا کہنا، لیکن ہو سکتا ہے ایک حد تک وہ اس میننگ کو سمجھا سکے کہ بنایا ایسا ہے نظام، یہ اللہ کا بنایا ہوا سسٹم ہے. سسٹم یہ ہے کہ جس نے بھی مشکلات کو بھی خوشی کے ساتھ ایکسیپٹ کر لیا اور رونا دھونا اور کمپلین اور یہ اور وہ، آج کل ڈیورسز ریٹ جو بڑھ رہی ہے وہ یہی ہے کہ ہم خواب کی دنیا میں رہتے ہیں، ہم حقیقت کی دنیا میں نہیں رہتے. میرے استاد ہمیشہ کہتے تھے یہ آپ کی خالہ کا گھر نہیں ہے کہ پھول بولو پھول سنو اور ہر طرف پھول ہی پھول ہو، وہ خیالی دنیا جو فلموں کی دنیا ہے اور آپ مزے سے رہو. یہ حقیقت نہیں ہے. حقیقت یہ ہے کہ یہاں صرف پھول نہیں ہے، یہاں کانٹے بھی ہیں اور ان کانٹوں سے
چلنا ہم نے سیکھنا ہے، پھر جا کے گلستان جنت کی طرف ہم پہنچیں گے جو کہ ہمارا صحیح ڈیسٹینیشن ہے۔ یوں بتایا گیا کہ اگر تم بھی شکر کرو گے تو پھر کائنات کی تمام چیزیں مل کر، صحیح ہے، پھر تم تنہا نہیں ہو، کیونکہ کائنات کو اللہ تبارک و تعالی نے ہر چیز کے بارے میں کیا کہا ہے کہ وہ مسبح ہیں، وہ تسبیح کر رہے ہیں۔ تسبیح کا مطلب کیا ہے کہ وہ نخرے کر رہے ہیں، وہ گناہ کرے نعوذ باللہ، وہ ناشکرے نہیں، مسبح ہے، یعنی حمد کر رہے ہیں نا اللہ کی، کیونکہ آپ تسبیح کرتے ہو رکوع میں بھی سجود میں بھی، آپ کہتے ہو سبحان ربی الاعلی و بحمدہ۔ دیکھا آپ نے نوٹ کیا، حمد یعنی شکر، اس لیے میں سورہ حمد کو کہتی ہوں سورہ شکر ہے، گریٹیٹیوڈ والا سورہ۔ ابھی ویسٹ نے کچھ سالوں سے بہت زیادہ گریٹیٹیوڈ تھینکفلنس اس کو شروع کر دیا ہے۔ ہماری تو جانیں قربان ہو، ہمارا تو پہلا ہی سورہ جو ہے جو واجب ہے، واحد سورہ جس کو واجب واجب کمپلسری ہونے کا یہ کراؤن ملا ہے، میں تو کہتی ہوں 113 rest of the chapters of Quran are just looking at Surah Hamd with so much eagerness کہ واو ماشاء اللہ، ہم میں سے کوئی سورہ واجب نہیں ہے، چاہے تو ہمیں پڑھیں چاہے تو نہ پڑھیں، لیکن کیا کہنا اے حمد، تیرا پڑھنا ہر مسلمان کے لیے واجب ہے، وہ بھی دن میں کئی مرتبہ۔ اس سورہ کا نام کیا ہے؟ سورہ حمد۔ حمد یعنی گریٹیٹیوڈ، حمد یعنی کیا؟ یعنی خدا کا شکر ادا کرنا، الحمدللہ۔ اسی لیے آپ جب بہت خوش ہوتے ہیں آپ کیا کہتے ہو؟ الحمدللہ، الحمدللہ۔ تو ہمیشہ حمد اور تسبیح ساتھ ساتھ ہے۔ آپ سجدے میں کیا پڑھتے ہو؟ سبحان ربی الاعلی وبحمدہ آ گیا نا۔ جب کائنات کا ہر ذرہ حمد کر رہا ہے، شکر کر رہا ہے، اور جب میں بھی شکر کرتی ہوں تو وہ بہت ہی خوبصورت سی ہارمنی بن جاتی ہے۔ جب یہ ہارمنی بن جاتی ہے، ہم سب کے سب ایک سونامی کی طرح ایک بہت ہی اسٹرانگ ویو شروع ہوتی ہے، اور ہم سب کے سب جو ہے وہ اللہ کی طرف جانا شروع کر دیتے ہیں، اور اللہ سے وہ تمام نعمتوں کو جو ہے وہ اٹریکٹ کرتے ہیں۔ پروردگار عالم نے اسی لیے کہا، دیکھیے جو مشہور آیت ہے وہ یہ ہے، لَإِن شَكَرْتُمْ لَأَزِيدَنَّكُمْ وَإِنَّ عَذَابِي لَشَدِيدٌ۔ میں بہت حیران ہوتی ہوں، ہم صحیح طرح نہیں سمجھتے ان آیتوں کو، ذرا سا ہم ریفلیکٹ کریں تو ہماری طبیعت بہتر ہو جائے، ہمیں سکون مل جائے کہ ہم ایسے رب کے ماننے والے ہیں جس نے کہا کہ اگر شکر کرو گے تو زیادہ دینا اور زیادہ تمہاری طرف نعمتوں کو بڑھانا جو ہے وہ تو میرے اوپر واجب ہے۔ خود پروردگار عالم کہتا ہے، خود جیسے کہتا ہے کتب علی نفسہ الرحمہ، کوئی اور اللہ کے اوپر کچھ چیز واجب نہیں قرار دے سکتا، کوئی اور اللہ کو حکم نہیں دے سکتا، لیکن اللہ خود اپنے اوپر اپنے آپ کو حکم دیتا ہے اور کہتا ہے کہ میرے اوپر رحمت برسانا واجب ہے، مجھے شکور بننا واجب ہے کہ میں اپریشیٹ کروں۔ اللہ شکور ہے، ہمیں شاکر بننا ہے۔ ہم شکر کریں گے، اللہ پھر ہمارے اعمال کو اپریشیٹ کرے گا، اس کو قبول کرے گا، شکور ہے وہ۔ اور رب نے کہا میں نے شکور کو اپنے لیے واجب قرار دیا، لا ازیدنکم، like they are so جن کو عربک لینگویج آتی ہے، they are so much lucky and fortunate، وہ زیادہ انجوائے کر رہے ہیں کہ اس میں لام بھی ہے، نون تاکید ثقیلہ بھی ہے، کیا مطالب ہے، لَأَزِيدَنَّكُمْ 100% میں دوں گا۔ لیکن آگے جا کر کیا کہا؟ لیکن جو شکر نہیں کرتے، جو کفران نعمت سے کام لیتے ہیں، جو مجھے نہیں پہچانتے، تو میں انہیں کیا کروں گا؟ ہاں میرے پاس ایک عذاب کا بھی بندوبست ہے، that's it. The tune of addressing us, giving us the message is totally different. When it comes to gratitude, that is پکا ضرور. When it comes to عذاب، so وہاں پہ تھوڑا سا لائٹ لیتا ہے اللہ، سختی نہیں کرتا۔ اللہ نے ہمیشہ کہا ہے کہ میں اپنی مرضی سے اگر چاہوں تو عذاب کروں، چاہوں تو نہ کروں، وہ میری مرضی ہے، مالکی یوم الدین، میں مالک ہوں۔ لیکن جب بات آتی ہے رحمت کی تو وہ میرے اوپر واجب ہے۔ آج انشاءاللہ رب نے چاہا
تو ہم نے ایک بہت ہی عظیم در پر دستک دینی ہے، اور یہ دروازہ قیامت تک کے لیے ہر روز کے لیے ہمارے لیے کھلا ہوا ہے۔ وہ بارگاہ بارگاہ ادب ہے، بارگاہ وفا ہے، بارگاہ اخلاق ہے، بارگاہ کرامت ہے، وہ بارگاہ فرزند ام البنین حضرت عباس، باب المراد، باب الحوائج، ابو الفضل قمر بنی ہاشم علیہ السلام جیسی شخصیت کا ہے۔ ایک بہت ہی عظیم عالم جنہوں نے حضرت عباس پر کتاب لکھی ہے، وہ اپنے مقدمے میں بہت خوبصورت انداز سے کہتے ہیں کہ قرآن میں پروردگار عالم نے کہا ہے وَآتُوا الْبُيُوتَ مِنْ أَبْوَابِهَا، کہ آؤ گھروں کی جانب، لیکن ہمیشہ دروازے سے آؤ، یقیناً دروازے سے آیا جاتا ہے۔ اور وہ کہتے ہیں میں سوچ رہا تھا کہ میرے پاس تو کچھ بھی نہیں ہے، واقعاً اگر دیکھا جائے تو ہم کیا لے کر جائیں گے قیامت کے دن۔ میں نے سوچا مجھے امام حسین تک پہنچنا ہے، مجھے اس سفینہ نجات تک پہنچنا ہے، تو میں کیسے پہنچوں؟ تو میں نے اس آیت شریفہ کو جیسے ہی پڑھا، میں نے کہا اچھا باب الحسین کون ہے، باب المراد کون ہے، جو خامس آل عبا امام حسین علیہ السلام تک ہمیں پہنچا سکتے ہیں، وہ یقیناً باب الحوائج، باب الحسین حضرت عباس علیہ السلام ہیں۔ ہماری جانیں قربان ہو کہ اس ماں پر، اس دامن پر جس دامن میں حضرت عباس کی تربیت ہو رہی ہے۔ میں بہت حیران ہوئی اس حدیث کو پڑھ کے کہ جناب ام البنین کے علم کے بارے میں تاریخ نے یوں گواہی دی اور روایت یوں بیان کر رہی ہے کہ ہم صرف شجاعت کو جانتے ہیں کہ جناب ام البنین ایک بہت ہی شجاع خاندان اور نسل سے تھی، اور آپ میں وہ شجاعت موجود تھی۔ وہ شجاعت یقیناً شجاعت ہے، شجاعت مختلف طریقے کی ہوتی ہے، شجاعت جسمانی ہے، شجاعت ایمانی ہے، اور شجاعت ارادی ہے۔ تو شجاعت تو ہے ہی ہے، لیکن جب میں نے مقام علمی ام البنین کو دیکھا تو میں حیران رہ گئی۔ ہم علم کے بارے میں کم گفتگو کرتے ہیں، کیونکہ علم، وزڈم، نور آپ کے اندر شجاعت لے کر آتا ہے۔ تو بتایا گیا کہ حضرت عباس بے شک باب العلم مولا کائنات علیہ السلام کے فرزند ہے، لیکن اس کے باوجود جب مولا علی چاہتے ہیں کہ بازوئے حسین، باب الحسین کی تلاش امام علی کو ہے، تو آپ ایک اچھی زوجہ، ایک اچھی ماں کی تلاش میں جاتے ہیں نا۔ دیکھیں بات سمجھ میں آ رہی ہے نا، وہ مشکل کشائے آئمہ ہے، انہیں بہترین فرزند چاہیے، کیونکہ اس دنیا میں رہ رہے ہیں، دنیا میں چیزیں اسباب، وسائل اور جو بھی میڈیمز ہے اس کے ذریعے ہی ہوتی ہے۔ ایسا تو نہیں ہے یہاں پر میجک اور یہاں پر معجزہ کرتے چلے جائیں ہمارے مشکل کشا اور آئمہ علیہم السلام، تو پھر دنیا نہیں رہے گی۔ تو آپ نے بھی وہی وسیلہ چنا۔ جب ماں کی تلاش تھی تو کہا ماں علی جیسے اشجع الناس کو بھی اگر شجاع بیٹے کی ضرورت ہے تو ماں کو شجاع ہونا چاہیے۔ ماں کا رول آپ نے دیکھا۔ اب علم کی طرف آئیے۔ یہ روایت بہت عجیب ہے کہ جناب ام البنین کا علم اتنا زیادہ تھا کہ آپ نے باب العلم کے ہوتے ہوئے بھی آپ نے حضرت عباس کو اپنے علم سے اس طرح سے نوازا جس طرح سے جو چڑیا ہوتی ہے یا پرندے ہوتے ہیں اپنے نوک کے ذریعے ڈائریکٹلی اپنے بچے کے نوک میں، منہ میں کھانا ڈالتے ہیں، اس کو زقہ کہتے ہیں، کہ اس طرح سے علم دیا جناب ام البنین نے۔ کچھ روایتوں میں لکھا ہے یہ باب العلم نے دیا، لیکن بہت زیادہ معتبر روایتوں میں ہے کہ ام البنین وہ عالمہ، وہ فاضلہ، وہ راویہ جو کہ روایت معصومین کو عام کرتی تھی، وہ شاعرہ، وہ مجاہدہ، وہ امام کی ایسی فدائی عشق و ادب کی دنیا میں جو لمٹس کو کراس کر لیں، جو بہت ایکسٹریملی ادب، اخلاق میں، وفا میں بے مثال ہو، اس گود اور اس حسین دامن کا نام دامن ام البنین ہے۔ پروردگار عالم ہماری ماؤں کو توفیق دے کہ ہم اس درد سے دور نہ رہیں۔ آج کل بہت بے ادبی بڑھتی جا رہی ہے،
آج کل کہنا پڑتا ہے نا بچوں سے کہ بہت بڑوں کا خیال کرو، ادب، احترام، اخلاق، لیمٹس، کیونکہ ہم نے پردے ہٹا دیے ہیں. ہمیں جو ہماری سوچ ہوتی ہے ہم بہت بلنٹلی اس کو بول لیتے ہیں. لیکن اگر آپ کربلا کی داستان دیکھیں تو حضرت عباس علیہ السلام کا دل چاہ رہا ہے کچھ کرنے کا. وہ اگر اپنے مائنڈ سیٹ سے دیکھیں تو انہوں نے کہا کہ ابھی مجھے جانا چاہیے، مجھے یہ کام کرنا چاہیے، مجھے یہاں یہ اسپیچ دینی چاہیے، یہاں تلوار اٹھانا چاہیے، یا کچھ بھی اس سے بھی زیادہ دوسرے وسائل میں. لیکن حضرت عباس خاموش رہتے تھے. آپ کو ایک خطبہ بھی نہیں ملے گا حضرت عباس کا، وہ احترام، وہ عزت، کہ جب تک امام حسین حضرت عباس ہمیشہ پیچھے پیچھے خاموش رہے. جس طرح جناب ام کلثوم ہے، ام کلثوم کو میں باب زینب کا لقب دیتی ہوں کہ حضرت زینب تک پہنچنے کے لیے ام کلثوم کا وہی رول ہے جو عباس علمدار کا امام حسین تک پہنچنے کے لیے ہے. ہاں عزادارو، یہ وہ عظیم شخصیت ہے جن کے نام کے مطلب سے ہی ہم بہت سا درس حاصل کر سکتے ہیں. دیکھیں عباس کا ایک معنی یہ ہے جو گناہ کے مقابلے میں، جو دشمنان اسلام کے مقابلے میں نہایت اسٹرکٹلی ریئیکٹ کرتا ہو، جسے گناہ کو نہ کہنے آتا ہو، اس کا نام عباس ہے. اور یہ پرچم اسلام ابھی ہمارے ہاتھ میں ہے، اور اس اسلام کے پرچم کو فروغ دینے کے لیے، پھیلانے کے لیے ہمیں عباسی بننا ہے. کیونکہ ہمیں دنیا میں یہ سکھایا جاتا ہے کہ مثلا نو شوگر، فار ایگزامپل فیشن ہے، ہم نو بڑے فخر سے کہتے ہیں، نو یو نو آئی مین ڈائٹ، نو آئی ڈونٹ یوز دس، نو دس از ناٹ مائی ٹیسٹ. ہر جگہ آپ کی اپنی کوئی سلیکشن ہوتی ہے اینڈ یو سے ویری پراؤڈلی اینڈ دیٹ از گڈ. لیکن جب بات اسلام کی آتی ہے تو ہم لوگ کیوں اتنا ڈر جاتے ہیں؟ وہاں اگر ہمیں کوئی گناہ کا آفر کرے تو ہم خاموش کیوں ہو جاتے ہیں؟ کبھی کبھی ہم کیوں پھر پریشر، سوسائٹی پریشر میں آ جاتے ہیں؟ عباس ہمیں یہ درس دے رہے ہیں کہ دیکھو، جب بھی اپنی سوچ کو، اپنی فکر کو حسینی بناؤ تو وہاں پر کچھ نہ دیکھو، غرق ہو جاؤ اس محبت میں. اللہ اکبر. آئے دنوں کو لے چلے اس باب البراد کی جانب. آج ہم نے بہت سی برادیں لے لی ہیں. مجھے پتہ ہے آج ہم امام بارگاہ کو بہت زیادہ یاد کر رہے ہیں، کیونکہ بارگاہ امام میں جا کر جس طرح علم کے زیر سایہ ہمیں ایک سکون ملتا تھا، ایک اطمینان ملتا تھا، اور جس انداز سے ہم اپنی حاجتیں لیتے تھے باب المراد سے، انشاءاللہ ابھی ہمارے گھروں میں جو علم ہے ہم اسی کے زیر سایہ جا کر فرزند ام البنین سے حاجتیں لیں گے. شاید ہمارے درمیان ام البنین علیہ السلام کا وہ مقام نہیں ہے جو آپ کو اہل عراق میں نظر آتا ہے. لوگ قسم ابو الفضل العباس کی بھی کھاتے ہیں کیونکہ بہت مقدس شخصیت ہے، ام البنین کی بھی کھاتے ہیں. آپ کی اگر کوئی حاجت ہے تو آپ دعا کریں، آپ کہیں کہ میں ایک سورہ یاسین ام عباس کے نام پڑھوں گی. آپ جیسے یہ دعا کریں گے اور یہ نذر کریں گے آپ کی حاجت پوری ہو جائے گی. لکھ دیا گیا ہے اور سب نے اس بات کا تجربہ کیا ہے. ہاں زادارو، جناب عباس کے جانے اور عام مجاہدوں کے مقتل کے جانے میں زمین آسمان کا فرق تھا. جناب عباس جہاد کرنے نہ گئے، اس لیے خدا حافظی کی، لیکن ایک وعدے کے ساتھ بچوں کو اپنا منتظر بنا کر گئے. میں کہوں گی اے سکینہ، اپنے چچا کا بازو چوم لو، کیونکہ یہ بازو آج کے بعد تجھے اس طرح نظر نہ آئیں گے. یہ بازو اب 12 محرم کو حضرت سجاد کے لیے بوسگاہ بنے گی، یا جنت سے فاطمہ الزہرا آ کر ان بازوؤں کا بوسہ لے گی.
آزادارو یہ بازو باب الحوائج ہے، جعفر طیار جنت میں پرواز کر رہے ہیں تو حضرت عباس کو بھی طیار کہا گیا، یعنی یہ دو بازو آپ نے دنیا میں دے دیے تو پروردگار عالم نے اس کے بدلے آقا ابو الفضل عباس کو ایسے پر دیے ہیں، ایسی پرواز ہے، ایسا مقام ہے حضرت عباس کا کہ ہم جو مانگے مولا بارگاہ الہی سے وہ ہمارے لیے لے آتے۔ بار الہ جو خالی دامن آئے ہیں ان کے دامنوں کو عباس کے صدقے سے بھر دے۔ عزادارو بہت امیدیں دلا کر حضرت عباس فرات کی جانب گئے۔ ہم اور آپ کیا جانتے؟ کچھ نہیں جانتے، جو جانتے ہیں وہ ناقص ہے۔ حقیقت یہ ہے کہ حضرت عباس کو دیکھ کر دشمن اس طرح سے ڈر گیا۔ دیکھیں ایک صحابی عابس کے بارے میں لکھا ہے کہ جس کو اسد الاسود کہا گیا، شیروں کا شیر کہا گیا صحابی کے درمیان، کہ جب عابس لشکر میں آیا تو دشمن پیچھے جا رہے تھے۔ اب آپ تصور کیجئے جب حضرت عباس فرات کی جانب رخ کر رہے ہو، کس کی جرأت ہوگی کہ آ کر وہ عباس سے ٹکر لے؟ آسانی سے آپ نے مشکیزہ سکینہ کو بھرا۔ عزادارو پانی میں آپ کو علی اصغر کے خشک لبوں کی تصویر نظر آتی اور کہتے علی اصغر چچا جلدی آ رہا ہے۔ کبھی حضرت سکینہ کے وہ ہاتھ نظر آتے جو دعا کر رہے ہیں کہ بار الہ میرے چچا کو صحیح اور سالم واپس لے آ۔ ان تصویروں کو دیکھ کر اور ہی زیادہ جذبے کے ساتھ حضرت ابو الفضل عباس نے رخ خیموں کی طرف کیا۔ کہتے ہیں امام حسین وہاں کھڑے مسلسل دیکھ رہے ہیں کہ عباس پر کیا وقت آ رہا ہے، مولا بھی دعا کر رہے ہیں۔ کیا دیکھا کہ رخ خیمے کی طرف ہو گیا۔ اپنے علمدار کے علم کو دیکھ کر امام حسین کے لبوں پر مسکراہٹ آ گئی۔ عزادارو حضرت عباس نے دعا کی بار الہ پورے عاشور کے دن سکینہ ایک دن بھی نہیں مسکرائی۔ آج جب میں نے وعدہ دیا کہ پانی لے کر آؤں گا، علی اصغر کی پیاس بجھاؤں گا، تو سکینہ مسکرانے لگی۔ عباس نے کہا بار الہ سکینہ کے لبوں کے تبسم کی قسم یہ پانی پہنچ جائے خیموں تک۔ لیکن عزادارو امام حسین دور سے دیکھ رہے ہیں کہ میرے علمدار کا علم جو ہاتھ میں تھا دائیں ہاتھ سے بائیں ہاتھ جانب چلا گیا کیونکہ سیدھا ہاتھ کاٹ دیا گیا۔ عباس کو کوئی پرواہ نہیں، لیکن کیا دیکھا؟ حسین دیکھ رہے علم کی جگہ پھر بدل رہی ہے۔ اب وہ علم عباس کے دانتوں میں ہے، نہ جانے مشکیزے کو کیسے سنبھالا۔ لیکن عزادارو حرملہ ملعون نے جس طرح علی اصغر کی جانب تیر پرتاب کیا، حضرت عباس کے سینے کا نشانہ لیا۔ حضرت عباس نے جب دیکھا مشکیزہ زمین پر گرا، گھوڑے کا وجود مشکیزے کے پانی سے تر ہوا، تو مولا کیا کہتے ہیں؟ مولا عباس کہتے ہیں کہ میں جاتا ہوں زمین کی جانب، اے میرے گھوڑے تو جا خیموں کی طرف، تیرے بدن پہ جو تھوڑی سی تری ہے پانی ہے اس کو سکینہ تک پہنچا دے۔ ہائے مظلوم عباس۔ عزادارو کاش بات یہاں ختم ہو جاتی۔ کہتے ہیں حرملہ ملعون نے اب جب نشانہ لینا چاہا تو دیکھا کہاں کا نشانہ لوں۔
بنوں، اب جب علمدار کے بازو نہیں، سارے بزدلوں نے شیر خدا کے فرزند پر حملہ شروع کر دیا، کوئی جگہ باقی نہیں۔ حرملہ کہتا ہے میں نے عباس کی آنکھوں کا نشانہ لیا، وہ تیر سے شعبہ حضرت عباس کی آنکھوں میں پیوست کیا، خون جاری ہوا۔ اب عباس گھوڑے پر نہ سنبھل پائے، اب زمین کربلا کی طرف آنا چاہتے ہیں۔ عزادارو، حضرت زہرا آج آپ کے ساتھ بیٹھی ہوئی ہے، رومال زہرا پر آپ کے اشک موتی کی طرح جا رہے ہیں، کیونکہ جناب زہرا کی یہ تمنا ہے کہ جب میرے بیٹے عباس کا ذکر کرو تو یہ مصائب ضرور پڑھنا، میرے بیٹے عباس کے مصائب کو تفصیل سے پڑھنا، یہ ضرور بیان کرنا، یہ تمنا یہ زہرا ہے، یہ بتا دینا کہ عباس کے گھوڑے سے زمین پر آنے اور باقی مجاہدوں کے زمین پر گرنے میں بڑا فخر تھا۔ ہر مجاہد کا محافظ اس کے ہاتھ ہوتے ہیں۔ ہائے عباس، اے خیموں کے محافظ، اے عباس علمدار، آپ کے اپنے محافظ نہ رہے۔ جب زمین کربلا نے بوسہ لیا عباس کے رخساروں کے، میں کہوں گی یا فاطمۃ الزہرا، کچھ ہی گھنٹوں بعد آپ کی بیٹی کے ہاتھ بھی رسیوں سے باندھ دیے جائیں گے، زینب کبریٰ بھی رسن بستہ ہوگی اور اونٹ سے زمین پر گرے گی۔ ہاں زادارو، یا عباس کی ندا بلند کرے اور اپنی حاجتوں کو لے۔ عزادارو، یہاں عباس زمین پر گرے، وہاں حسین دوڑتے ہوئے تشریف لاتے ہیں، حضرت عباس کی آخری تمنا پوری کر رہے ہیں۔ کہ کیا کہا ہے مولا نے کہا کہ میرے آقا حسین میری آنکھوں سے تو تیر نکال لے، میری آنکھوں سے خون نکال لے، میں اس دنیا میں آیا تو آپ کی دیدار کے ساتھ میری آنکھیں کھلی، میں جانا چاہتا ہوں تو دیدار سید الشہداء اپنے بھائی کو دیکھ کے جانا چاہتا ہوں۔ عزادارو، امام حسین نے خون نکالا، صاف کیا، عباس نے چہرے حسین کی جانب دیکھا اور ایک تمنا کی، کہا میرا جسم، میری لاش خیموں تک نہ جائے۔ عزادارو، امام حسین نے 3 باتیں کہی، کہا اے عباس، آج کے بعد دشمن مجھے تانا دے گا کہ تیرا علمدار جا چکا۔ اے عباس، آج کے بعد میری کمر جھکی رہے گی۔ اے میرے علمدار عباس، اب وہ سکون سے سوئیں گے دشمن جو ابھی تک تیری وجہ سے سکون سے نہ سو سکتے تھے، لیکن اب زینب نہ سو پائے گی، اب سکینہ تڑپتی رہے گی۔ ہاں عزادارو، حسین عباس کا علم لیے خیموں کی طرف جا رہے ہیں، سکینہ کو ابھی بھی امید ہے، بچوں کو صف بستہ کھڑے ہو کر کہہ رہی ہے آؤ دیکھو میرے چچا آ رہے ہیں، لیکن کیا دیکھا، جھکی ہوئی کمر ہے، علم ہے اور علمدار نہیں۔ الا لعنت اللہ علی القوم الظالمین۔ بار الہ پروردگارہ منتقم خون حسین، امام عصر کو اذن ظہور عنایت فرما، مؤمنات کی دعاؤں کو اپنی بارگاہ میں مستجاب فرما، جو خالی گودے ہیں، جو خالی دامن ہے، ان کو بھر دے، بیماروں کو شفا دے، یا رب یا رب یا رب۔ ہمیں زیارت ابو الفضل عباس ہم سب کو نصیب فرما۔ پروردگارہ خدا وندہ، ہماری تمناؤں کو، ہماری آرزوؤں کو، جنہوں نے التماس سے دعا کہا ہے، ان کی دعاؤں کو باب المراد کے صدقے کامل اور مکمل انداز سے بطور اسرع مستجاب فرما۔ ام البنین کا واسطہ جو مائیں ہیں
انہیں بہترین اولاد صالح عنایت فرما، ہمارے بچوں کو باقیات صالحات بنا یا رب یا رب یا رب، ہماری زندگی کے آخری لمحات کو عبادت کی حالت میں قرار دے۔ آخر میں سورہ فاتحہ کی درخواست ہے ان مرحومین کے لیے جنہوں نے آج کی مجلس کو کنٹریبیوٹ کیا ہے۔ سورۃ المبارکۃ الفاتحہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمد للہ رب العالمین، الرحمن الرحیم، مالک یوم الدین، ایاک نعبد و ایاک نستعین، اہدنا الصراط المستقیم، صراط الذین انعمت علیہم غیر المغضوب علیہم ولا الضالین۔ صدق اللہ العلی العظیم۔